جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم 21ویں صدی کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ دنیا نے چاند اور سورج کی انالیسس کر ڈالی، زمین آسمان کو کھنگال ڈالا۔ سائنس نے، وگیان نے، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی کہ ہر اصلی اور نقلی چیز کے بیچ میں تمیز پیدا کر دی، ڈفرینسز بتا دیا۔ کئی آلات بن گئے، کئی مشینری بن گئی، کئی انسٹرومنٹ بن گئے، کئی پیرامیٹر بن گئے اس کے جانچنے کے کہ اصلی چیز کیا ہے اور نقلی کیا ہے۔ چاہے وہ دودھ کا معاملہ ہو، چاہے وہ گھی کا معاملہ ہو، چاہے وہ مٹھائی کا معاملہ ہو، چاہے دیگر اشیاء کا معاملہ ہو۔ آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ہم اصلی اور نقلی کے بیچ میں فرق محسوس کر سکتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم مدارس والے، ہم علماء کرام، ہم اسلامی اسکالرس، دینیات سے جڑی ہوئی شخصیات آج بھی فیصلہ نہیں کر پائی 21ویں صدی کے اندر، اور 1450 برس گزر گئے اللہ کے نبی کے دین کو لائے ہوئے۔ شریعت مقدسہ جو اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی، آج بھی ہم فیصلہ کرنے میں سکسم نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے لیکن اس پہ کون عمل کر رہا ہے؟ ہر ایک انسان اپنے اکابر پرستی کی بیماری اور اس لعنت کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بدعت کرتا ہے، ہم بدعت نہیں کرتے، ہم تو موحد ہیں، پکے موحد ہیں، لیکن اکابر پرستی کی لعنت ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی فرقہ آپ لے لو، کوئی بھی جماعت لے لو، کوئی بھی مسلک لے لو، بس وہ اپنے بزرگوں نے کہہ دیا، وہ لوہے پہ لکیر بن گئی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ تمہارے نبی تو کوئی رائے راست نہیں ہٹے ہیں، حق کے اوپر ہیں۔ ان کی گارنٹی تو خود اللہ رب العزت لے رہا ہے۔ ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے جس کی گارنٹی خود اللہ لے رہا ہے کہ ان کے طریقے کو اپنا لو تو تم کامیاب رہو گے۔ اب آج کل کسی قصے کا ہم کنڈم کرتے ہیں، کسی اسلام سے جو براہ راست وہ کوئی کرامت ہے وہ ٹکراتی ہے، ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی جانتا نہیں ہے، یہ دوسرے مسلک کے اندر ہے۔ بس یہ الزام لگا کر وہ اپنا پلہ جھاڑ دیتے ہیں۔ اور بدعت، شرک، عقائد کی خرابی آج بھی امت کے اندر پوری بھرمار پائی جا رہی ہے۔ کتنے مدارس ہو گئے، کتنے جامعات ہو گئے، کتنے دارالعلوم ہو گئے، کتنے عالم ہو گئے۔ ہر بستی میں آپ کو عالم ملے گا، ایک نہیں کئی ملیں گے۔ اس طریقے سے جگہ جگہ جامعات اور مدرسے کے نام پہ کھل چکے ہیں۔ دینیات کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، احادیث نبوی کی تعلیم دی جا رہی ہے، مسئلہ و مسائل بھی سکھائے جا رہے ہیں، عقائد کے بارے میں بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن جب پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر دیکھتے ہیں، اس کا ایکسپریمنٹ، اس کا استعمال عملی زندگی میں دیکھتے ہیں، تو ساری کی ساری بدعتیں جو پہلے تھی وہ آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور ہمارے علماء کرام، معاف کرنا، وہ خود اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، مصلیت کے حساب سے یا ماحول کے حساب سے، یا بیچارے مجبور ہوں گے۔ میں تو یہی حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ مجبور ہوں گے تب اس کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ساتھ دے رہے ہیں۔ تو دین برحق ہماری زندگی میں کب آئے گا جو نبی دین لے کے آئے تھے، جو صحابہ کرام کا دین تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدین۔ وہ دین کب آئے گا ہماری زندگی میں؟ ہم تو یہ وشواس کر رہے ہیں کہ ولی مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، ہم تو یہ وشواس کر رہے ہیں کہ ولی ہوا میں بھی اڑ سکتے ہیں، ہم یہ بھی کہانیاں قصے بیان کرتے ہیں کہ ولی اپنی نگاہ مار کر حالات کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں نبی کے دور میں کیوں نہیں تھی؟ معاذ اللہ، کیا ان کا ایمان کمزور تھا؟ معاذ اللہ، کیا ان کی روحانیت میں کمی تھی؟ ان کا تقوی، ان کا بھروسہ، ان کی توکل اللہ کی ذات کے اوپر کم تھی اور تمہارے بزرگوں میں زیادہ آ گئی؟ تمہارے بزرگوں کے پاس وہ پاور آ گیا جو خلفائے راشدین کے پاس نہیں تھا، جو اللہ کے نبی کے پاس پاور نہیں تھا، وہ تمہارے بزرگوں کے اندر آ گیا۔
نبی نے تو جنگیں بھی لڑی تو فرنٹ لائن پہ جا کے گائیڈ کیا، درود پڑھ کے نہیں، نوافل پڑھ کے نہیں، دعا کر کے نہیں۔ تمہاری مسجد سے اعلیٰ ترین مسجد موجود تھی، وہ مسجد نبوی تھی، اس کے اندر اللہ کے نبی سجدہ کر کے دعا کر کے جنگ جیت سکتے تھے، لیکن یہ دنیا بقدر ضرورت ہے، بقدر کوشش ہے، عالم اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ جب ہم سبب اختیار نہیں کریں گے اس سے پہلے مسبب الاسباب ہم کو نتیجہ نہیں دے گا۔ یہ عادت اللہ جاری ہے، اللہ کا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن ہم کیسی کیسی کرامتوں پہ وشواس کر لیتے ہیں، کیسے کیسے بزرگوں کی باتوں کے اوپر وشواس کر لیتے ہیں، قصے، کہانی، اسٹوریاں، انلیگل باتیں، کوئی لاجک نہیں، لیکن ہم وشواس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اکابر تھے، ہمارے بڑے تھے، وہ تھے، بڑا بایا تو کیا بایا، جیسے پیڑ کھجور، پنچھی کو تو چھایا نہیں اور پھل لگتا آتی دور، بڑا ہوا تو کیا ہوا، شریعت سے جو ہٹ جاتا ہے یا جن کے متعلق جو اندراج کی گئی ہیں باتیں بتائی گئی ہے کہ فلاں ایسا فلاں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، بعد والی پبلک نے اس میں الحاق کر دیا، ان کی کتابوں کے اندر الحاق کی باتیں، ہم یہی حسن ظن رکھیں گے کیونکہ اتنا بڑا عالم ایسا تو نہیں لکھ سکتا۔ تو یہ باتیں دوستو، اور حق کو تسلیم کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ حق آ گیا اور باطل جانے والا ہے، اور باطل تو جانے کی چیز ہے، تو حق کو معلوم کرو۔ تمہارے پاس پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور احادیث نبوی موجود ہے ہمارے پاس بھی انسٹرومنٹ ہیں، پیرامیٹر ہیں، ماپنے جانچنے کے طریقے ہیں شریعت کو۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت رسول۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں بنو گے۔ کس نے کہا؟ شارع شریعت، قائد اعظم، امام اعظم، ہمارا رہبر، ہماری آئیڈیل شخصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ہے، اور دوسرا میری سنت۔ یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس دونوں کے اوپر عمل کرو گے تو گمراہ نہیں بنو گے، نہیں تو گمراہ بن سکتے ہو، چاہے کوئی سی فرقے میں جاؤ، کوئی سے مسلک میں جاؤ، کوئی سی جماعت میں جاؤ، کسی کو بھی فالو کرو، گمراہ ہو سکتے ہو، لیکن اگر تم نے ان دو چیزوں کو پکڑ لیا تو گمراہ نہیں بنو گے۔ تو وہ ہے اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام، اگر کلام کے اوپر اپنے عمل کریں گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے، اور نبی کی سنت کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ باقی آپ کو کوئی ادھر کی بتائے چاہے کوئی ادھر کی بتائے، آپ کو وہی عمل کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو باتیں بتائی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ہاں، باقی ہمارے لیے کوئی پروف نہیں، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں، کوئی ارجومنٹ نہیں، اور کوئی کیا ہے کہ ریفرنسز نہیں، سوائے اللہ کی کلام اور اللہ کے رسول کی بات کے۔